من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 45 تا 39 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 45 تا 49 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، گویا کہ یہ لوگ نہیں ٹھہرے، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، دن کی ایک گھڑی۔ اور جس دن ان کو اکٹھا کرے گا، گویا کہ یہ لوگ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی۔ یتعارفون بینہم، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں پڑے وہ لوگ، گھاٹے میں پڑے وہ لوگ، نقصان میں پڑے وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت یافتہ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض عذاب نعدہم، جس کا ہم نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں،
فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر ہماری ہی طرف ان لوگوں کا لوٹنا ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ، پھر اللہ گواہ ہے، عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ گواہ ہوگا ان کی اس کارروائی پر جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب آیا ان کے پاس ان کا رسول، پھر جب آئے گا ان کا رسول۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب آیا ان کا رسول، قُضِیَ بَیْنَهُمْ، انصاف کر دیا جائے گا ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب آئے گا ان کا رسول، فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان لوگوں پر ظلم نہ کیا جاوے گا۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہے یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں مالک نہیں ہوں اپنے لیے نہ تو زر کا اور نہ ہی نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک میعاد مقرر ہے۔ اذا جاء اجلہم، جس وقت ان کی میعاد آئے گی، فلا یستأخرون ساعہ، تو نہ تو وہ ایک گھڑی بھی مؤخر ہو سکے گی، ولا یستقدمون، اور نہ ہی ایک گھڑی آگے بڑھ سکے گی۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اکٹھا کرے گا، گویا کہ یہ لوگ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی، آپس میں یہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ تحقیق گھاٹے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو اور نہ تھے وہ ہدایت یافتہ۔ اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کر چکے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، پھر ہماری ہی طرف ان لوگوں کا لوٹنا ہے، پھر اللہ گواہ ہے ان کی اس کارروائی پر جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کے پاس ان کا رسول آئے گا، فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور ان لوگوں پر ظلم نہ کیا جاوے گا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کب ہے یہ وعدہ، اگر تم سچے ہو۔ اے میرے محمد آپ کہہ دیجئے، میں مالک نہیں ہوں اپنے لیے نہ تو زر کا اور نہ ہی نفع کا، مگر جو اللہ نے چاہا۔ ہر امت کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، جس وقت ان کی میعاد آئے گی تو نہ مؤخر ہو سکے گی وہ میعاد ایک گھڑی بھی، اور نہ ہی آگے بڑھ سکے گی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھ تو کیسا ہوا انجام ظلم کرنے والوں کا، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسا ہوا انجام ظلم کرنے والوں کا کہ جنہوں نے شرک کر کر اپنی جانوں پر ظلم کیا۔
یہ دنیاوی عذاب کا ذکر تھا، لوگ قومیں تباہ ہوئی، برباد ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں جو ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی، ان میں قبروں سے اٹھنے کے بعد میدان حشر میں اکٹھا کیے جانے کا ذکر اور اس کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ میدان حشر میں جب اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی اور لوگ جمع ہوں گے تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو فرمایا کہ یتعارفون بینہم، جس طرح میں آپ ہم سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، بھائی بھائی کو، بہن بھائی کو، والدین اولاد کو، اولاد والدین کو، چچا بھتیجے کو، بھتیجا چچا کو، ماموں بھانجے کو، بھانجا ماموں کو، اپنی برادری کو، کنبے قبیلے والوں کو، بستی والوں کو، علاقے والوں کو، شہر والوں کو، وزیروں کو، بادشاہوں کو، جس طرح آج دنیا میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن میدان حشر میں ایک دوسرے کو بخوبی جانیں گے، پہچانیں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، سب کی شناخت کر لیں گے، کر چکے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان لیں گے، یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، یہ فلاں بندہ، یہ فلاں بستی کا رہنے والا، یہ فلاں جو ہے وزیر تھا، بادشاہ تھا، ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ یتعارفون بینہم، تو خیر اللہ رب العزت کے دربار میں وہ لوگ سب سے زیادہ گھاٹے میں پڑنے والے ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے رب کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ تو بہرحال ان آیات کریمہ کی تفسیر انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔